اللہ اکبر 100 مرتبہ کہنا اللہ پاک کی راہ میں ذبح کیے گئے 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ فتنوں سے بچو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی 4 دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اسے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچیلا اور پریشان حال ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے راحت میں ہوں۔ 70,000 فرشتے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کو 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو گھیر لیتے ہیں اور انوار قبر سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب شام ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے دوسرے آ جاتے ہیں اور صبح تک اسی طرح وہ حاضری دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی اور آپ علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو بھی یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے کھلانے والے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو
وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی صاف دل والے کون ہیں؟ فرمایا، وہ متقی و پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرا برابر نافرمانی اور بغض و حسد نہ ہو۔ عرض کی گئی، اس کے بعد فرمایا، جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیا جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو بھائی مصافحہ کرتے ہیں تو ان پر 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بےزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا، مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی فریاد اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ نماز میں 2 سجدے کیوں کیے جاتے ہیں؟ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا تو اس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا۔ ابلیس کی یہ حالت دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا حکم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ 2 سجدے آج تک نماز میں ادا کیے جا رہے ہیں، ایک سجدہ حکم، دوسرا سجدہ شکر۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔